اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، تمام تر مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل کرے۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ مزمل کا ایک وظیفہ لائی ہوں جو آپ کی پریشانی کے لیے، آپ کی مشکلات کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کے لیے جو لوگ اپنے ذاتی گھر کے لیے پریشان ہیں، جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، جو کرائے کے گھروں میں پریشان ہو رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت زیادہ پاورفل اور ایک بہت زیادہ مفید عمل ماہ سفر میں سورہ مزمل کا انتہائی فائدہ مند، انتہائی مفید اور پاورفل وظیفہ کسی بھی قسم کی حاجات، پریشانی، بے روزگار، بیماری اور اس کے علاوہ جو پریشان حال ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ اپنے گھر کے مسائل سے پریشان ہیں، جو کرائے پہ رہتے رہتے تھک چکے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو، ذاتی عمل ہو، اس کے لیے میں آج آپ کو سورہ مزمل کا اور اللہ تعالیٰ کے ایک اور بابرکت نام کا وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگ غور سے دیکھیے گا، اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ سورہ مزمل کے فائدے اور سورہ مزمل کے بینیفٹس کیا کیا ہیں، یہ آپ سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ سورہ مزمل بڑی بابرکت ہے، کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی مناسبت ہے، اس لیے اس سورت کو فیوز و برکات بے پناہ ہے، یعنی اس کے فائدے بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے کے لیے، مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کے دور ہونے اور روزی کے فراغ ہونے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہونے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور ماہ سفر جو کہ بابرکت مہینہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کے مناسبت سے اس کو منحوس کہا گیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ مہینہ بھی اللہ کا ہے، اس مہینے کی برکات، اس مہینے کی فضیلت اتنی ہی ہے جتنی باقی مہینوں کی ہے، تو اس کو برائے مہربانی منحوس مت سمجھیے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں اور اس ماہ میں مختلف قسم کے وظیفے ہیں جو میں انشاءاللہ آپ سے آگے بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کرے گا اور مشکلات کو آسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو صورت ہے مصیبت کو ٹالنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی آپ پہ کسی قسم کی مشکل ہے، پریشانی ہے، اچانک سے کوئی مصیبت آپ پہنچی ہے تو آپ باقاعدگی سے اس صورت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں رزق کے مسائل ہیں، رزق کی بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے، رزق کے حوالے سے ان کے گھر میں پریشانی ہے، تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ جو شخص اسے 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 بار اس سورت کی تلاوت کرے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کبھی بھی غریب اور محتاج نہ ہوگا۔ ایک عامل کا قول ہے کہ کشادگی رزق کے اس سورت کو روزانہ 7 بار پڑھنے میں ہے، یعنی روزانہ اس سورت کو جو لوگ 7 بار پڑھتے ہیں، رزق کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کوئی بھی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل میں وہ ساری آپ کی پریشانیوں کا، وہ ساری آپ کی مصیبتوں کا حل سورہ مزمل میں موجود ہے۔ سورہ مزمل کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ سورہ مزمل کو ماہ سفر میں پڑھنے سے کوئی بھی بلا، کوئی بھی پریشانی اگر آپ لوگوں کو آنے کو ہے تو انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گی سورہ مزمل کی برکت سے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جو لوگ خواہش مند ہیں کہ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی زیارت کے لیے اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ تہجد کے وقت پڑھیں یا سوتے وقت پڑھیں، انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس شخص کو نصیب ہوگی۔ یعنی اس قدر فائدے ہیں سورہ مزمل کے، اور اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اور کتنی اس کے جو ہے کالا جادو کے حوالے سے یہ بہت مفید ہے۔ اگر کسی شخص کو کالا جادو ہے تو
सूरह मुज़म्मिल को 11 मरतबा 40 दिन तक रोज़ाना पढ़ें। पानी पर दम करके सुबह निहार मुँह उस मरीज़ को पिलाएं। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला उस मरीज़ का जो है उसके ऊपर जो काला जादू हुआ है इंशाअल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से, इस पानी की जो खसूसियत है जो हमने सूरह मुज़म्मिल का दम किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो मरीज़ जो है बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बड़े फ़ायदे और कुछ मोजज़ात। रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए इशा की नमाज के बाद इसको पढ़ें। इम्तिहान में आला नंबरों में पास अगर होना चाहते हैं तो सूरह मुज़म्मिल को पढ़ें। हासदों के हसद की वजह से कामों में अगर रुकावट पैदा हो रही है तो सूरह मुज़म्मिल को पढ़ें। कोई बेगुनाह किसी जेल में क़ैद है तो वो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें। कोई अपने ओहदे से मअज़ूल हो गया हो तो वो अगर बहाली चाहता हो तो इस सूरह मुज़म्मिल को पढ़ें। अब आते हैं ज़ाती घर के लिए सूरह मुज़म्मिल का अनमोल वजीफ़ा कौन सा है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे असबाब पैदा नहीं हो रहे और हम किराए के मकान में परेशान है या कोई मुश्किल है, परेशानी है, वो चाहते हैं हमारा अपना घर हो, अपना हम उसमें सारा कुछ करें, तो इंशाअल्लाह इस माह सफ़र आप अपने जो है अपने घर के लिए कोशिश करें। इस अमल को, इस वजीफ़े को सूरह मुज़म्मिल के मैं आपको बताती चलूँ। इसको आपने करना है, कितने दिन तक करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सिर्फ चंद दिनों में आपने अपना ज़ाती घर बनाना है। इंशाअल्लाह ताला असबाब अल्लाह ख़ुद पैदा करेगा। किसी भी चीज़ की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, बस आपने अपना दिल और दिमाग को हाजिर रख के इस वजीफ़े को सूरह मुज़म्मिल के और साथ अल्लाह ताला का एक और बाबरकत नाम, इन दोनों का वजीफ़ा आपने इस माह सफ़र में ज़रूर करना है। अगर कोई शख्स अपना ज़ाती घर बनाना चाहता हो, किराएदार हो और मुआशी हालात ठीक ना हो, मकान बनाने की ताकत ना रखता हो और उसको चाहिए कि ये अमल करे, ये अमल बहुत मुअस्सर है। इस वजीफ़े को आप लोगों ने सुबह नमाज फ़जर के बाद करना है। ठीक हो गया, मतलब नमाज फ़जर आपने अदा करनी है, उसके बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। लगातार 11 दिन इस अमल को करना है। 21 दिन भी कर सकते हैं, यानी जब तक आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी, आपके लिए असबाब पैदा नहीं हो जाते तब तक आपने इस अमल को जारी रखना है। तो आप लोगों ने फ़जर के नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा बाबरकत है, वो है या गनीयू। या गनीयू को पहले आपने 21 मरतबा पढ़ना है। ठीक हो गया, या गनीयू को 21 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों ने 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को करना है और 11 दिन तक आपने इस वजीफ़े को बाकायदगी से करना है। उससे ज़्यादा भी करना है, 21 दिन तक भी कर सकते हैं। यानी पहले भी मैंने बोला जब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती तब तक आपने इस वजीफ़े को कंटिन्यू रखना है। 21 दिन तक इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से, अल्लाह ताला की गैबी मदद से ऐसे ज़राए पैदा हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते और अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको ज़ाती मकान अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसी माह सफ़र में सूरह मुज़म्मिल का एक और वजीफ़ा, किसी भी किस्म की हाजात, परेशानी, बेरोज़गारी के अगर मसाइल हैं, बीमारी है, कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, तो इस महीने में सूरह मुज़म्मिल की एक और तादाद भी बताऊंगी कि माह सफ़र में आप लोगों ने इस माह सफ़र के महीने को ख़त्म होने से पहले पहले आपने सूरह मुज़म्मिल को 70 मरतबा पढ़ना है। 70 मरतबा पढ़ना है। इसके लिए रोज़ाना आप जितनी मरतबा आसानी से पढ़ सकते हैं, यानी आप जितनी मर्ज़ी, मतलब जितनी मर्ज़ी तादाद में आप पढ़ सकते हैं आपने पढ़ना है, लेकिन आपने इस महीने में 70 तादाद इसकी मुकम्मल करनी है।
تو انشاءاللہ تعالی 70 بار آپ نے اس کو پڑھ لے. انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے, کوئی بھی حاجت ہے آپ کی, کوئی بھی ایسی پریشانی ہے آپ کی جو آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے, بے روزگاری کا اگر کوئی مسئلہ ہے, بیماری سے اگر ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے, کوئی بھی مشکل پریشانی ہے, اس مہینے کو ختم ہونے سے پہلے 70 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیجئے, آپ کا وہ مقصد ہر حال میں پورا ہو جائے گا. ماہ سفر کا یہ 2 وظیفہ سورہ مزمل کا, ایک پہلے میں نے بتایا تھا ذاتی گھر کے لیے, وہ بھی آپ لازمی کیجئے, اور دوسرا وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے, کسی بھی مشکل حاجات, پریشانی, بے روزگاری, بیماری, کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے, اس کے لیے ان دونوں وظیفوں کو کیجئے, اور ماہ سفر کے مہینے میں ہی کیجئے. اس مہینے میں وظائف کرنے کا, اپنے مشکلات سے نجات پانے کا آپ کے پاس بہترین آپشن ہے. یہ مہینہ بہت بابرکت ہے, اس کی کوئی بھی تاریخ ہے, اس کی کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہے. بس سفر کے مہینے میں آپ لوگوں نے 3 صدقے ضرور نکالنے ہیں. کون سے ایسے 3 صدقے ہیں جو آپ نے اس ماہ مبارک مہینے میں نکالنے ہیں, وہ بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی. اس ماہ سفر میں, مبارک مہینے میں ایسے 3 صدقے کون سے ہیں جو ہم نے نکالنے ہیں. صدقہ وہ نہیں ہوتا جو ہم پیسوں کا نکالے, وہی صدقہ ہو. اس کے علاوہ بھی 3 صدقے ہیں جو آپ نے اس ماہ مبارک مہینے میں نکالنے ہیں. پہلا صدقہ ہے کہ آپ لوگوں نے اول آخر درود رحیم اور درمیان میں 111 مرتبہ یا اللہ, یا حفیظ, یا لطیف, یہ اللہ تعالیٰ کے 3 بابرکت نام, ان میں سے کوئی بھی ایک اس مبارک پڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے اس مہینے میں دعا کرنی ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک آپ نے یہ کرنا ہے. دوسرا آپ نے صدقے میں آتا ہے کہ کسی غریب کو کپڑے دلائیں, کسی بھی غریب کو آپ نے کپڑے دلانا ہے. اور تیسرا صدقہ آتا ہے کسی محتاج کو کھانا کھلائیں. یہ عمل رزق میں بندش, بیٹیوں کی شادی اور ہر طرح کی پریشانی کے خاتمے کے لیے مجرب ہے, اور کامل یقین اور اخلاص کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا. سورہ مزمل کے ان وظیفے کو آپ لازمی کیجیے گا, پھر آپ لازمی مجھے بتائیے گا. اور سورہ مزمل کے فائدے تو میں پہلے بھی اپنی 2-3 ویڈیوز میں بتا چکی ہوں, اس کی یہ کتنا فائدہ مند ہے اور اس کے کتنے بینیفٹس ہیں. تو ان وظیفوں کو آپ لازمی کیجیے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے لازمی پوچھیے گا, میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.